آپ کو لگے گا جیسے میں بولتا بہت ہوں، میں واقعی بولتا بہت ہوں، لیکن کچھ سچویشنز میں نا میں کسی دعوت میں گیا اور اگر میں ایسے ماحول میں ہوں جہاں میں خود کمفرٹیبل نہیں ہوں، اس انوائرمنٹ میں، اس ماحول میں خود کمفرٹیبل نہیں ہوں، تو میں بہت خاموش ہو جاتا ہوں. اور جب میں بہت خاموش ہوں، ایک دفعہ میں دعوت میں گیا تھا کچھ عرصہ پہلے، میں گیا اور کسی نے مجھے کچھ دیر کے بعد کہا آپ بولتے نہیں ہیں. اچھا آپ کو پتہ نہیں ہے. میں یہاں نہیں بول رہا. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ میرا دل تنگ تھا. جب دل تنگ ہوتا ہے تو انسان اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر پاتا، اور کرے گا بھی تو جس طرح عام طور پہ کرتا ہے ویسے نہیں کر سک رہا، کیونکہ اس کے جذبات پہ اثر پڑ چکا ہے. یہ دعا کی جا رہی ہے کہ میری زبان ایک گرو، میرے الفاظ ایک گرہ کی طرح ہیں، ان کو کھول دے. اور اس دعا سے کیا ہوتا ہے کہ میں اب کسی کے سامنے بات کرنے جا رہا ہوں تو میرے پاس وضاحت ہوگی کہ میں نے کہاں سے بات شروع کرنی ہے اور کہاں پہ بات ختم کرنی ہے، اور میرا گول کیا ہے، اس رسی کا آخر کیا ہے. اگر وہ گرہ میں ہوگا تو میں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، کسی کو سمجھ نہیں آئے گی میں بات کیا کر رہا تھا. اسی لیے کہا ہے یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے گئے. مدینے کا اپنا ایک کلچر تھا پہلے ہی، اس کا اپنا ایک تمدن تھا، اور ان کی کچھ روایات تھیں، ان کے کچھ قصے کہانیاں تھے جن پہ وہ، ان کے عقائد تھے، ان کے اوہام تھے. انگلش میں اس کو سپرسٹیشنز کہتے ہیں، اردو میں جہاں تک میرا علم ہے ان کو اوہام ہی کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو ان کی جو اوہام میں سے ایک یہ بھی تھا کہ اگر آپ حج کی نیت سے گھر سے نکلے ہو، ان کے ہاں شرک کے دور میں بھی حج تھا، اگر آپ حج کی نیت سے گھر سے نکلے ہو اور پھر نکلنے کے بعد یاد ہے اوہ وہ میرا والیٹ تو گھر میں ہی رہ گیا، میرا فون تو گھر میں ہی رہ گیا، تو اب ایک یہ بد شکنی ہوگی یا نحوست ہوگی کہ میں گھر دوبارہ واپس جاؤں، کیونکہ میں ایک مبارک سفر کے لیے نکل آیا ہوں، تو اس کی وجہ سے جو ہے جو اس کی برکت ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو اس برکت کو خراب کرنے سے بہتر یہ ہے کہ میں واپس تو جاؤں لیکن میں کھڑکی سے اندر گھسوں یا چھت سے اندر گھسوں، دروازے سے مت جاؤں. دروازے سے جاؤں گا تو بیڈ لک، اوکے، بد شکنی ہوگی. تو وہ جایا کرتے تھے پچھلے دروازے سے یا کھڑکی سے یا کسی اور راستے سے، تاکہ وہ جو برکت ہے گھر سے نکلنے کی وہ ضائع نہ ہو جائے. تو اللہ نے کہا لیس البر بان تأتوا البیوت من ظہورها، اس میں کوئی اچھائی نہیں ہے کہ تم پیچھے سے گھروں میں واپس جا رہے ہو، ولکن البر من اتقى، لیکن اصل اچھائی یہی اسی کی ہوتی ہے جس کو صرف خدا کا خوف ہوتا ہے، خدا کا لحاظ ہوتا ہے. اتقى وأتوا البیوت من ابوابها، اور گھروں میں جایا کرو دروازوں سے، گھروں میں جایا کرو دروازوں سے. یہ تعبیر اللہ تعالیٰ نے استعمال کی. لیکن مزے کی بات یہ کہ یہ صرف اسی معاملے کے بارے میں نہیں تھی، یہ اصل میں ایک محاورہ تھا، دروازے سے آنا. لئلا يعلم الناس ان امرؤ اتيت معيشتي من بابها. شاعر کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ میں ایسی زندگی جیوں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں ہمیشہ دروازے سے آتا ہوں.